اچھا پھر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ جی. وہ ایک دفعہ ایک جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی, ایک روشنی ظاہر ہوئی, عبد القادر تجھے اللہ نے بخش دیا, اب کے بعد کوئی نمازیں نہیں, جو مرضی کر. تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو وہ شیطان تھا, چیخ مار کے غائب ہو گیا. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھیں, میری کیا حیثیت ہے. تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے بہکا دیے ہیں اسی بات کے اوپر, تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. تو انہوں نے کہا یہ تو نے دوسرا وار کیا ہے, میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچاؤں. یہ اللہ اکبر اس واقعے کی میں انجینئرنگ کرنے لگا ہوں کہ سر وہ جو 70 غوث تھے جن کو شیطان نے اوندھا منہ کر کے دوزخ میں پہنچایا ہے, ان کے لاکھوں مرید کدھر گئے؟ 71 ایک ہی بچیا جے, 70 نو تو شیطان لے گیا جے. تے سانو کے پتا ہے تسی جڑے پیر ساڈے بنا رہے ہو انہاں نال کی ہونا ہے؟ اگر وہ غوثاں نہ لے ہویا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو اپنا پیر مانے جس کی گارنٹی قرآن میں ہے, ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہے نہ کبھی بیرا چلے. اور یہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے, اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب ہے بیت و خلافت. اتنے چند چڑھے ہے جڑا دیکھ رہے ہو نا, چڑھ گیا چند. اچھا بیت و خلافت کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی, وہ میں نے اس میں حوالہ دیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بایزید بستامی کا قول ہے نا, جس کا کوئی پیر نہیں, اس کا پیر شیطان ہے, یہ محض باطل ہے. تحقیق ہر سنی مسلمان کا پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ بایزید بستامی نے جو بات کی ہے یہ باطل ہے. جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگوں کی گستاخ ہے. تو ہم بزرگوں کی گستاخیاں بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں کر رہے ہوتے ہیں. میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوں کہ یہ باطل ہے اور یہ جھوٹ ہے. تو کلمہ پڑھ لے. پھر قرآن میں تو بیعت آئی ہے اللہ کی, سورہ توبہ میں آیا اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں, اس بیعت پر خوشیاں مناؤ. سر جب میری بیعت ہوئی ہوئی ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو میں چھوٹے موٹے پیر کیوں پڑھا جنہوں نے منو روٹی دے کے پالنا پہ جائے. میں پھر وہ اکثر بات کرتا ہوں نا کہ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لگایا ہوتا ہے نگاہ مرشد, حالانکہ وہ نگاہ مرشد نہیں ہوتی, وہ ھذا من فضل ربی ہوتا ہے. اور جن پیروں کو یہ نذرانے دے رہے ہوتے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے نذرانوں کی برکت سے, اور وہ سچ بھی ہوگا. یہ تو جھوٹ ہے نگاہ مرشد. یہ تو بیچارہ پورا دن ٹیکسی چلا رہا ہے, پیچھے لکھا ہوا ہے بری بری امام بری کر دے کھوٹی قسمت ہری, اور جا کے امام بری کے وہاں پہ مزار کے اوپر جا کے چندہ بھی دے رہا ہے. اس مزار کے اوپر جو سارے معاملات چل رہے ہیں وہ تیرے چندے سے چل رہے ہیں. یہ تو ہونا چاہیے اس مزار پہ لکھا ہو کہ ٹیکسیوں والے اور غرباء کی نگاہ کرم سے. یہ سچائی ہوگی. یا پھر خدا کے لیے آپ لکھو ھذا من فضل ربی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ لے آیا ان کا وہ امتی یا فرشتہ یا جو بھی تھا, جس کو آصف بن برقیہ کہتے ہیں یہودی, مسلمانوں میں ان کے یہاں نام ہے, قرآن میں نام نہیں آیا. تو انہوں نے اس کی تعریف تو نہیں کی, انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی, کہ میرے رب کا فضل ہے. حضرت زکریا علیہ السلام مرشد تھے سیدہ مریم کے. سورہ ال عمران میں آتا ہے بے موسمی پھل وہاں پڑے ہوئے. حضرت زکریا کہتے ہیں تیرے پاس مریم یہ فروٹ کہاں سے آتا ہے؟ وہ مریم اگر آج کی ہوتی نا تو کہتی حضور نگاہ مرشد ہے تو اڈی دعاواں دی برکت ہے. انہوں نے کہا یہ میرے رب کے پاس سے آتا ہے. اگے حضرت زکریا نے بھی کہا کہ میں تینوں سکھایا سی, تو میری مریدنی, تیری جرت میرے بغیر ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہی ہے. نہیں, جب انہیں بات سنی چپ کر کے محراب میں چلے گئے اور یہ سوچا کہ جو اللہ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے, میں بھی بے موسمی ہوں. اور کہا یا اللہ مجھے اولاد دے دے جو اولاد یعقوب کا وارث بنے. یہ خانقاہ ٹیمپل آف سلیمان, یہ جو خانقاہ ہے ہیکل سلیمانی, اس کا مجھے ایک گدی نشین چاہیے. یہ تہاڈے لئے گدی نشین نہیں, نبی جو توحید سکھائے, جو اولاد یعقوب کا وارث ہو بنی اسرائیل کا. اللہ نے ان کو بڑھاپے میں, وہ بڑی پیاری دعا ہے سورہ مریم میں, میرا بال سفید ہو چکے ہیں, سر چمک اٹھا ہے سفیدی سے, میری بیوی بھی بانجھ ہے, میں بوڑھا لاغر ہو چکا ہوں, پھر بھی مجھے اولاد دے دی اللہ نے.